شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معزز چچا اور رضائی بھائی خیر الشہداء سید الشہداء حضرت سیدنا امیر حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دنیا میں جلوہ گری سے 2 سال پہلے ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت ابو عمارہ ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ بہت حسین و جمیل تھے۔ خوبصورت پیشانی، درمیانہ قد، دبلا پتلا بدن، گول بازو جبکہ کلائیاں چوڑی تھیں۔ شعر و شاعری سے شغف تھا۔ شمشیر زنی، تیر اندازی اور پہلوانی کا بچپن سے شوق تھا۔ سیر و سیاحت کرنا، شکار کرنا من پسند مشغلہ تھا۔ قبول اسلام: ایک مرتبہ شکار سے لوٹ کر گھر پہنچے تو اطلاع ملی کہ ابو جہل نے آپ کے بھتیجے محمد کے ساتھ ناروا اور گستاخانہ سلوک کیا ہے۔ یہ سنتے ہی جوش غضب میں آپے سے باہر ہو گئے، پھر کمان ہاتھ میں پکڑے حرم کعبہ میں جا پہنچے اور ابو جہل کے سر پر اس زور سے ضرب لگائی کہ اس کا سر پھٹ گیا اور خون نکلنے لگا۔ پھر فرمایا، میرا دین وہی ہے جو میرے بھتیجے کا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں۔ اگر تم سچے ہو تو مجھے مسلمان ہونے سے روک کر دکھاؤ۔ پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے بے حد محبت کیا کرتے اور فرماتے تھے، حقائق محبت کے اظہار کے انداز جداگانہ ہوتے ہیں۔ ایک نرالا انداز ملاحظہ کیجئے کہ ایک جانثار صحابی نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض کی، میرے ہاں لڑکے کی ولادت ہوئی ہے، میں اس کا کیا نام رکھوں؟ تو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں میں مجھے اپنے چچا حمزہ سے محبت ہے، لہٰذا انہی کے نام پر اپنے بچے کے نام رکھو۔ ایک مرتبہ آپ نے بارگاہ رسالت میں درخواست کی کہ میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اصلی صورت میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ ارشاد ہوا، آپ دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ آپ نے اصرار کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زمین پر بیٹھ جائیے۔ کچھ دیر بعد حضرت جبرائیل امین حرم کعبہ میں نصب شدہ ایک لکڑی پر اترے تو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چچا جان نگاہ اٹھائیے اور دیکھیے۔ آپ نے جو ہی اپنی نگاہ اٹھائی تو دیکھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے دونوں پاؤں سبز زبر جد کے ہیں۔ بس اتنا ہی دیکھ پائے اور تاب نہ لا کر بے ہوش ہو گئے۔ رمضان المبارک 1 ہجری میں 30 سواروں کی قیادت کرتے ہوئے اسلامی لشکر کا سب سے پہلا علم آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے سنبھالا۔ اگرچہ لڑائی کی نوبت نہ آئی لیکن تاریخ میں اسے سریہ حمزہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ 2 ہجری میں حق و باطل کا پہلا معرکہ میدان بدر میں پیش آیا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ بڑے جوش اور جذبے کے ساتھ تشریف لائے اور مشرکین کے کئی سورماؤں کو ٹھکانے لگایا۔ آپ اپنے سر پر شتر مرغ کی کلگی سجائے ہوئے تھے جبکہ دونوں ہاتھوں میں تلواریں تھامے اسلام کے دشمنوں کو جہنم واصل کرتے اور فرماتے جاتے کہ میں اللہ اور اس کے رسول کا شیر ہوں۔ 15 شوال المکرم 3 ہجری غزوہ احد میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ نہایت بے جگری سے لڑے اور 31 کفار کو جہنم واصل کر کے شہادت کا تاج اپنے سر پر سجا کر اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ شوال کی 15 تاریخ ہفتے کا دن تھا۔ حضرت حمزہ میدان جنگ میں اپنی شہادت و بہادری کے جوہر دکھا رہے تھے۔ ایک کافر کو قتل کرنے کے بعد جب آپ کے پیٹ سے ذرہ سرک گئی، وحشی نے نشانہ باندھ کر ایک چھوٹا نیزہ آپ کے پیٹ میں دے مارا جو کہ آر پار ہو گیا اور آپ شہید ہو گئے۔ جنگ بدر میں سیدنا حمزہ نے جبیر بن معتم کے چچا کو ہلاک کیا تھا۔
وحشی حبشی جبیر کا غلام تھا۔ جبیر نے اس سے کہا تھا اگر تم میرے چچا کے عوض محمد کے چچا کو قتل کر دو گے تو تم میری طرف سے آزاد ہو۔ اسی طرح ہند زوجہ ابو سفیان نے بھی وحشی کو بہت سے انعامات دینے کا وعدہ کیا تھا۔ اسی لالچ میں وحشی حبشی نے حضرت حمزہ کو شہید کر دیا۔ اللہ کی شان، اس نے حبشی وحشی کے بعد میں اسلام لانے کی توفیق دے دی۔ حضرت حمزہ کو شہید کرنے کے بعد کافروں نے آپ کا پیٹ چاک کیا اور کلیجہ نکال لیا گیا۔ ہندہ زوجہ ابو سفیان نے کلیجہ کو چبایا اور نگلنے کی کوشش کی لیکن نگل نہ سکی، پھر اسے تھوک دیا۔ کافر عورتوں نے حضرت حمزہ کے اور دیگر شہداء کے کان ناک کاٹ کر انہیں لڑی میں پرو کر ان کے کڑے بازو بند اور پازیب بنائے اور انہیں پہن کر مکہ میں داخل ہوئیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ کے جسم کو دیکھا تو آپ رونے لگے۔ آپ کے کٹے ہوئے جسم کو دیکھ کر شدت غم سے آپ کی آواز بلند ہو گئی۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا حمزہ سید الشہداء ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حمزہ کے جسم کے پاس کھڑے تھے۔ آپ نے حضرت حمزہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا اے چچا جان، اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے گا، بلا شبہ آپ خوب صلہ رحمی کرنے والے اور کثرت سے نیکیاں کرنے والے